العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگان دین، برادران اسلام اور ہمارے عزیز چھوٹے بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اور انتہائی مشکور کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت اور عافیت عطا کی کہ ہم سب اس وقت اس نورانی محفل میں اور بابرکت موقع پر موجود ہیں. اللہ کتنے ہم جیسے ایسے ہیں جنہیں چاہا بھی ہوگا اور ان کو موقع نہیں ملا، اس وقت نہیں آ سکتے. یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے. یہ وقت واقعی حقیقت میں اور سعادت اور برکت کا وقت ہے. اس وقت کئی اس کی نسبتیں جمع ہیں. ایک تو کلام الہی، کوئی شبہ نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اور پھر یہ خدا کا گھر جو زمین پر سب سے مقدس جگہ کہی جاتی ہے. اور ایک تیسری نسبت کہ آج جمعے کا دن ہے جو بہت مبارک دن ہے. اس کے بعد بڑی فضیلتیں آئی ہیں، سید الایام کہلاتا ہے. تو یہ اتنی سعادتیں جمع ہیں آج. اللہ تعالیٰ اس سعادت کی جو برکت ہے ہم سب کو عطا کرے. میرے عزیزوں، میں سب سے پہلے عزیزم عدنان کو اور ان کے والدین کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان سب کو ایک بڑی نعمت اللہ کے فضل سے حاصل ہو رہی ہے. اس کی کتنی قدر کی جائے وہ کم ہے. اور پتہ نہیں کہ حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کے والدین کا مقام حشر میں کیا ہوگا. وہ اس کے فضائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں. تو میں عزیزم عدنان کو اور ان کے والدین کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کرنے کو قبول فرمائے اور عملی زندگی میں قرآن کیا پیغام دیتا ہے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. بزرگان دین، کیونکہ ہمارے طلبہ عزیز بھی جمع ہیں اور ان کے سرپرست بھی، واقعی اس محفل کو دیکھ کر اور جو نظام یہاں پر چل رہا ہے اس سے بڑی خوشی ہوئی. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب بڑے اداروں کی ضرورت نہیں ہے. بڑے ادارے بہت ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. جو ملک کے حالات اور جو دین کے تقاضے ہیں، مادیت کے اثر سے، مغربی تہذیب کے اثر سے اور ملکی دیگر حالات کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے حل کے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں اور لوگوں نے اختیار کیے ہیں. لیکن مولانا کہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے دینی تحفظ کا، ان کے دینی تشخص کی حفاظت کا، دین پر عمل کرنے کا. اور پہلے بات کہی تھی، اب جو حالات ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نفس دین میں کوئی بات نہیں ہے، دین تو یسر ہے، سراپا آسان ہے، عمل کرنا کوئی مشکل نہیں. خارجی حالات ہوتے ہیں تو ان حالات سے نپٹنا، اچھی نسل تیار کرنا، اچھے افراد تیار کرنا، یہ جو بہترین کام انجام پا سکتا ہے وہ مساجد کے یہ مکاتب ہیں جہاں پر شبیہ روز تعلیم دی جائے.
اور یہ تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے کہ یہ حفظ کا نظام یا دینی تربیت کا نظام ان بچوں کے لیے ہے جو بچے اصلی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اسلام تو نام ہی ہے جامعیت کا، جامع نظام زندگی کا. دنیا کو بھی دیکھنا ہے اور دین کو بھی دیکھنا ہے. دنیا کو برتنا ہے دین کی روشنی میں. یہ بچے جو ایک طرف دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، لیکن اس کے آداب اور اس کے حدود ہیں. لیکن جو بنیادی چیز ہے، اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں بچوں سے بلا کر پوچھا تھا. ابھی یہ بہت ایک نکتے کی بات ہے، ورنہ عام طور پر انتقال کے وقت سوال آتا ہے ذہن میں، گھر کا کیا ہوگا، زمین کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، ہمارے بعد اور چیزیں ان کا کیا ہوگا. مرنے والا یہ پوچھے کہ میرے بعد میرے بچوں کے دین کا کیا ہوگا، ان کے عقیدے کا کیا ہوگا، میرے بعد کس طریقے سے رہیں گے، کس دین پر عمل کریں گے. آسان نہیں. یہ نبی ہی کر سکتا ہے کہ جو نبوی مزاج رکھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ظاہر بات ہے اس میں نبی بھی تھے، نبی کی اولادیں بھی ہیں، تو کہا تو وہی کریں گے جو طریقہ آپ کا ہے، جس خدا اور اللہ کی عبادت آپ کرتے آئے ہم اسی کی بندگی کریں گے. اس سے ملتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ فکر کی بات ہے وہ بچوں کے عقیدے و دین کی فکر کی بات ہے. باقی دنیا کما لینا، ترقی کر لینا، یہ ایک الگ تمغہ ہے، ایک الگ انعام ملتا ہے. اگر ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ محفوظ نہ رہے تو یہ مناسب، یہ عہدے، دنیا کی دولت ٹھیک ہے چند روزہ ہے، دنیا میں کام آتی ہے، شہرت بھی ملتی، مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، مومن کا یہ عقیدہ ہے. بغیر اس عقیدے کے ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر وہاں اس چیز کام نہ ہے تو زندگی کس لائق ہے؟ تو یہ زندگی اس زندگی کے لیے جو لائق بن سکتی ہے، بہتر بن سکتی ہے، وہ یہ دین ہے. دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور اس کا حوصلہ ہے. یہ چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب سے، مکتبوں سے، دینی اداروں سے. اور اگر اس کا موقع نہیں والدین استطاعت رکھتے ہیں تو اس تعلیم کے ساتھ ایسے مربی، ایسے معلمین مہیا کیے جائیں جو دینی مزاج بنا سکتے ہوں اور اس تعلیم کو دین کی روشنی میں برتنے کا ذوق اور اس کا شوق پیدا کر سکتے ہو. یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. یہ ہمارے جو تمام بچے ہیں جو اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کو حفظ کرنا، دین کے مبادی اور بنیادی چیز کو سیکھ لینا. اگر بچوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ یہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ دولت آپ لوگوں کو نہیں ملتی ہے. یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، یہ دونوں نعمتیں آپ کی جمع ہو گئی. اور ایک چیز اور، کبھی بھی ہمارے اندر ابھی سے یہ احساس پیدا نہ ہو، یہ عام طور پر ہو جاتا ہے کہ ہم نے قرآن یوز کر لیا ہے، امامت کریں گے، مؤذن بن جائیں گے. یہ ایک احساس جو کمزوری پیدا ہوتی، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اللہ یعنی قرآن کی جو عظمت ہے آپ سمجھ نہیں سکتے. قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس عظیم کلام کو برداشت ہی نہیں کرتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. تو اس سے بڑی عظمت اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس دین کو حاصل کر کے انسان دنیا میں کوئی بھی مقام حاصل کر سکتا ہے. دین دنیاوی ترقی کے راستے میں روڑا نہیں بنتا، صرف اس کو صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اور انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے. میرے بچوں، اگر آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ بچپن سے دیکھیے ان کی زندگی کس طریقے سے بھائیوں نے پریشان کیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، بازار میں لایا جاتا ہے، ان کو فروخت کیا جاتا ہے، پھر بادشاہ کے محل میں جاتے ہیں، وہ جوان ہوتے ہیں، پھر کیسے مراحل آتے ہیں ان کے ساتھ، یہ آسان نہیں ہے. اس لیے قرآن میں جہاں پر پورا قصہ ختم ہوتا ہے جو نتیجہ نکالا ہے
انه من يتقي ويصبر فإن الله ليجزيه اجر المحسنين. کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ صبر کرتا ہے. عجیب چیز ہے، تقوی بھی اور صبر بھی کیا چیز ہے. یعنی انسان کیونکہ ابتلا اور امتحان بھی اس کے لیے ہے، اور ایک طرف دلی خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، محرمات بھی ہیں، منہیات بھی ہیں، جن کی طرف دل کھنچتا ہے، مائل ہوتا ہے. اگر صبر روکنے کی صلاحیت نہ ہو تو انسان رکتا نہیں ہے. اور تقوی میں اور بھی چیز ہے. تقوی صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نیک بن جائیں، عبادت کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیں، یہ بھی محبوب ہے، مطلوب ہے. لیکن تقوی سب جو لوگ موجود جانتے ہیں، اصل تقوی یہی ہے کہ اللہ نے روئے زمین پر زندگی گزارنے کا اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو طریقہ بتلایا ہے اس پر گامزن رہتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. ایک تقوی ہے. یعنی گویا کہ جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا ہے، جن سے روکا گیا ہے ان سے بچنا ہے. اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. اس طریقے یوسف علیہ السلام بھائیوں نے پریشان کیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، محل میں گئے، وہاں جو بھی مسائل پیدا ہوئے، پھر جیل چلے گئے. لیکن آخر میں نتیجہ کیا ہے کہ ان کو مصر کی بادشاہت عطا کی جاتی ہے. تقوی بھی اختیار کیا، صبر اور برداشت. تو کامیاب زندگی کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی ہے، محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، قربانی دینا ہے، جب انسان آگے بڑھتا ہے. دین کی راہ میں بھی جتنی آپ مشقت اٹھائیں گے، احتیاط برتیں گے، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے تو کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی. آخر میں ہم پھر اپنے عزیز عدنان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، والدین کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، اور جو لوگ یہ نظام چلا رہے ہیں ان کو بھی. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن